جس شیر کو پال رکھا تھا، جس کا نام ابو الحارث تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اور بچپن سے آزاد کیا ہوا شیر کیسے 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد اس نے فوج یزید کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ حارث ایک عربی زبان کا لفظ ہے جسے شیر کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کے پاس ایسے آیا کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ ایسے میں ہی کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، مولا، آپ کے پاس ایک شیر آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیر تم لوگوں کو کچھ نہیں کہے گا، بیٹھ جاؤ۔ اس بات کے دوران ہی وہیں ایک شیر آ گیا اور وہ اپنے ساتھ اپنا بچہ بھی لے کر آیا۔ شیر نے حضرت علی کی خدمت میں اپنا بچہ پیش کیا اور اپنی زبان میں شیر مولا علی سے کہنے لگا، میں اس بچے کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی پرورش آپ کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اطمینان سے چلی جاؤ، اس بچے کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو اس کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ شیرنی نے کہا، اے مولا علی، وہ کون ہے جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ میرا بیٹا حسین ہے جو یتیموں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر حضرت علی نے شیرنی کا بچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شفقت سے اس شیرنی کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ تب سے اس شیر کے بچے کا نام ابو الحارث ہو گیا۔ وہ چھوٹا شیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت اچھا دوست بن گیا۔ جب وہ چھوٹا شیر بڑا ہو گیا تو ایک دن شہر کے لوگ مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، ہمیں اب اس شیر سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی جب گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ابو الحارث جوان ہو گیا ہے، اب ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹا، ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو شیر سے بہت زیادہ محبت تھی، اور مسکرا کر بابا جان سے فرمانے لگے، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، کل سے میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے بابا جان، باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو باہر چھوڑنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگا لیا۔ تہجد کے وقت جب مولا ابو الحارث کو خوراک دینے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی؟ مولا نے ابو الحارث کو ساری بات بتا دی۔ تو پھر ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا میں تجھے ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پر میدان کربلا میں چلے آنا، ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، آواز آپ دیں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمانے لگے کہ میری 4 سالہ بیٹی سکینہ آواز دے گی یا اماں فضا آواز دے گی؟ امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو آزاد کیا اور فرمانے لگے، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر گیا ہے، تم وہاں جا کے بادشاہی کر لو۔ ناظرین، ابو الحارث پھر چلا گیا اور وہ عاشور کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو امام حسین علیہ